اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب ناظرین کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے، اللہ رب العزت ان سب کی زندگیوں میں آسانی لائے۔ اللہ رب العزت ایمان پر کامل یقین دلائے اور تمام عمر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر کامیابی اور قدم قدم پر روحانیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ بھی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے۔ ہمارے عام روزمرہ کے معاملات میں نے یہ پاکستان میں دیکھا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا دھیان کرتے ہیں جن کا دھیان کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں اور ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی کیا حکمت ہے، کیا دائیں ہاتھ کے کام کرنے سے جو کرشمے ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ اسلام میں سارے جو مبارک کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، زیادہ جو اچھے کام ہیں وہ دائیں طرف سے ہی کیے جاتے ہیں۔ آخرکار دائیں طرف کی کیا اہمیت ہے ناظرین، سمجھنے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی جائیں، یقیناً آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا، ہمارے بھی علم سے اضافہ ہوگا، تو مل بیٹھ کے ہم ایک فیملی کی طرح بات کرتے ہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے کیا کرشمے ہیں، معجزات ہیں، فائدے ہیں، اور اس میں کیا برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کو اگر آپ کھولیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن مجید عربی ہو اردو ہو وہ بھی دائیں طرف سے ہی شروع ہوتی ہے، بائیں طرف سے نہیں شروع ہوتا انگلش کی طرح، دائیں طرف سے لکھنا شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو نیچر دی ہوئی ہے، جو کہ لاجک دی ہوئی ہے، جیسے جو ہوتا ہے کہ بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر، وہی آپ کے دائیں طرف کے ہی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ غور کیجئے کہ 99% لوگ، 99% لوگ، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں، جبکہ دائیں اور بایاں ہاتھ، یہ میرے دو ہاتھ ہیں آپ کے سامنے، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے ہی فنکشن ہے، یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، دونوں میں کیا فنکشن ہے؟ اس دائیں والے ہاتھ میں میرے کیوں اتنی زیادہ پاور ہے؟ دائیں ہاتھ والے کام کرنے میں کیوں اتنا زیادہ کنٹرول ہے جو کہ بائیں ہاتھ والے میں نہیں ہے؟ ناظرین، تو یہ بڑی ہی عجیب حکمت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنیے اور کیا کیا اس میں حکمت ہے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بٹھائے ہیں، ایک دائیں والا فرشتہ ہے، ایک بائیں والا فرشتہ ہے۔ دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے ہمارا، وہ ہماری اچھی باتوں کو لکھتا ہے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ والا جو میرا فرشتہ ہے، اس سے بھی میری دوستی ہے، اچھا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے جی، لیکن وہ میری صرف برائیاں لکھتا ہے، میری گناہوں کو لکھتا ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں تو اس سے ظاہر ہے گناہ تو میں کرتا ہوں، تیرا کیا کام ہے؟ تو اپنے پروردگار کے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کرامن کاتبین اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ان کا نام، تو یہ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے کہ ہمارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، دائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام کرو اچھا والا دائیں ہاتھ سے کرو۔ اب میں آپ کو عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور احادیث مبارک کی روشنی میں بھی۔ ناظرین، ایک بات پہ غور کیجئے،
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دائیں ہاتھ میں ہی ساری کی ساری حکمت اور پرفیکشن رکھی ہے۔ آپ اگر دائیں ہاتھ سے لکھنے والے ہیں تو آپ بائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ اگر دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا ایمبرائڈری ہے، کچن کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ خواتین اگر کوئی دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنے بائیں ہاتھ سے وہ لے لیں چمچہ، ہانڈی پکانے والا تو چلانے کی کوشش کریں، نہیں چلا سکیں گی۔ تو حتیٰ کہ آپ بائیں ہاتھ سے موبائل بھی پکڑ کے بات کریں، آپ کو آواز بھی اتنی نہیں آئے گی۔ سو اسٹرینج کہ ہم پیدے ہی اس نیچر پہ ہوئے ہیں جو دائیں طرف ہے۔ اب ناظرین غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم پہلے رکھو، مسجد سے نکلو کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اب آپ دنیا میں آ رہے ہو، دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، بایاں پاؤں پہلے رکھو۔ اب اسی طریقے سے جب آپ کپڑے پہنتے ہیں دائیں سے، کپڑے اتارتے ہیں بائیں والی ٹانگ سے، بائیں طرف سے۔ ناظرین بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو اور میں ایسے میریکلز بتانے لگا ہوں جن کا آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے دائیں طرف کو اتنی فضیلت دی کہ یہاں تک فرما دیا کہ روز محشر جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کے جو اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الیمین، یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، اصحاب وہ لوگ تو جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا، وہ خوش خوش اپنے رشتہ داروں میں لوٹے گا کہ میرا تو کام بن گیا، مجھے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے نامہ اعمال۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا وہ روئے گا اور مرنے کو ترسے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، کیونکہ بائیں ہاتھ میں پکڑانے کا مطلب ہوگا کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں اور تمہارے لیے جہنم کا ہی راستہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین یہاں سے بھی واضح کر لیجیے آپ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے ہی کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ناظرین دائیں ہاتھ سے آپ اچھے سارے کام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ کسی سے سلام لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس ہاتھ سے لیتے ہیں؟ خواہ کرسچن ہی ہو، خواہ کوئی اور ہی مذہب کا ہو، جو بھی ہو، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے ہی ملاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں اسپریچولس پاور ہوتی ہیں، کرشماتی ہوتی ہیں، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ جو پازیٹیو پاورز ہوتی ہیں ہمارے اندر، اسپریچولس روحانی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ دائیں ہاتھ سے ہی آتی ہیں۔ اسی لیے کھانا ہم نے منہ میں لینا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے جو ہمارے لیے ہیلنگ پاور رکھتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، لیکن تھوڑا سا ڈھیٹ پنے میں یا عذر پیش کرنے کے چکر میں اس شخص کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے دائیں ہاتھ سے کھانا بھی نہیں آتا یا میرے دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا پتہ تھا کہ میرے سامنے کیا ہستی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا بھی نہیں سکو گے۔ اس نے کہا نا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، وہ تھا ٹھیک، لیکن اس نے عذر پیش کیا، یا شاید اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، جھوٹ بولا یا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھا بھی نہیں سکو گے۔ جیسا یہ کہا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ فریز ہو گیا، وہ حرکت کرنے سے بھی معذور ہو گیا وہ بندہ، کیونکہ ہستی کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ یہ دیکھیے ناظرین کہ بائیں ہاتھ سے جب آپ جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو آپ اپنی صفائی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے اگر آپ چیک کریں مائکروسکوپ میں، جب ان کے جراثیموں کو چیک کیا گیا جو آپ کے بائیں ہاتھ کے ناخنوں میں یا خالی جگہوں پہ ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، آپ چیخیں مارنا شروع کر دیں اگر آپ وہ جراثیم دیکھ لیں۔ اسی لیے کھانا کھاتے وقت آپ مکمل دایاں ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باتھ روم میں دائیں ہاتھ سے نہیں، کنگھی کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کریں۔ نیگیٹو پاورز ہوتی ہیں، نیگیٹو قسم کی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ناظرین میں نے عرب ممالک میں 23 سال رہا تو میں نے دیکھا ایک لفظ اول یمین، اول یمین،
پاکستان میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. واٹ از اول یمین؟ اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف والا. میں نے یہ دیکھا کہ ایک 60 سال کا بزرگ ہے، اس کے ساتھ 10 سال کا ایک لڑکا جا رہا ہے. وہ جب دروازے سے دونوں گزرنے لگے ہیں، وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے ہیں، وہ لفٹ میں داخل ہونے لگے ہیں، وہ کسی جگہ بھی داخل ہونے لگے ہیں، تو وہ بزرگ بچے کو کہتا ہے، جب وہ بزرگ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دادا جان یا انکل جی یا جو بھی چچا جی آپ پہلے جائیے، تو وہ کہتا ہے اول یمین. جو بزرگ ہے کہ پہلے ہمیشہ دائیں ہاتھ والا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے ہی برکت ہوتی ہے. ناظرین اور قصہ سن لیجیے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور دائیں طرف ایک دیہاتی بدو بیٹھا ہوا تھا. ایک کھانے کی چیز پیش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ وہ دیہاتی دائیں طرف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائیں طرف سے اس کو پیش کر دی. اور بائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے نبی پاک، اے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو بھی دیجیے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے میں دیتا ہوں، دائیں طرف سے برکتیں ہوتی ہیں. تو ناظرین میں نے عرب میں دیکھا کہ لوگ سرکل میں بیٹھے ہوتے تھے کھانے میں، تو جو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ دائیں طرف سے شروع کر دیتا ہے، خواہ دائیں طرف کوئی بھی ہو. ہاں جی، یقیناً فرسٹ یو مسٹ اسٹارٹ فرام یور رائٹ سائڈ. یہ حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ناظرین جب آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت نے ایک آواز بھی دائیں طرف سے آئی تھی اس درخت سے، اور جب اس درخت کے سامنے کھڑے ہوئے جہاں سے آواز آ رہی تھی اللہ رب العزت کی، تو اللہ رب العزت نے جہاں وہ عصے کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ سے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اور یعنی حضرت موسیٰ سے یہ کہا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اللہ رب العزت تو جانتا تھا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، بکریاں بھی چراتا رہتا ہوں، اور بھی میں اس سے بڑے کام لیتا ہوں. اور پھر جب فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یعنی عصا مبارک ہے اس کو ڈال دو. تو اس نے ان دوسرے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. تو ناظرین اس کو کہتے ہیں اصحاب الیمین. یہ جو اصحاب الیمین ہوتے ہیں ہر چیز دائیں طرف سے. پھر ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث مبارک میں ہے کہ آپ نے بھی دائیں ہاتھ سے ہی ہمیشہ فرمایا جو بھی کام کریں. ناظرین آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو عرب ممالک ہیں گو کہ وہ جیسے بھی ہیں کمزور ہیں، ان کے ایمان کیسے ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پر دائیں طرف اور بائیں طرف کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک شخص کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، اگر میں اس کا احترام کرتا ہوں تو میں اس کے بائیں طرف ہو جاؤں گا، اس کو اپنے دائیں طرف رکھوں گا. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک بزرگ ہے جس کو آپ عزت دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے دائیں طرف ہو کے مت چلیں، آپ اس کے بائیں طرف ہو کے چلیں. اگر وہ دوسرا بندہ جو ہے آپ کو عزت دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کو دائیں طرف کر دے گا. میں کیا کرتا تھا سعودی عربیہ میں کہ میں جب دیکھتا تھا نا کہ میں کسی شخص کے ساتھ جا رہا ہوں اور آگے دروازہ آ رہا ہے یا آگے سیڑھیاں جا رہی ہیں، آگے لفٹ کا ڈور آ رہا ہے، تو میں کیا کرتا تھا کہ اگر میں ایسے ہوتا تھا دائیں طرف ہوتا تھا، میرے ساتھ دائیں بھی اور بھی بندے ہوتے تھے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں تمام کے بائیں طرف آ جاؤں. میں اپنی واک یعنی اپنی چال کو سلو کر لیتا تھا، اور سلو کرتے کرتے میں بائیں طرف ہو جاتا تھا تاکہ یہ دائیں طرف والے لوگ پہلے سارے داخل ہو جائیں، میں پھر سب سے بعد میں ہوں. کیونکہ مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے تھے کہ یلا امشی، کہ تم چلو، یلا ادخل، چلو تم داخل ہو جاؤ. میں کہتا تھا شکرن یا شیخ، اول یمین. یہ لفظ آپ جب عمرہ کرنے جائیں گے، آپ ہوٹل کے دروازوں میں داخل ہونے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے خود بخود کہ یہ لفظ آپ کو سننے کا ملے گا، اول یمین. تو ناظرین قیامت والے دن کے معاملات ہوں یا کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، سب کا سب یمین
یعنی دائیں طرف کو ہی پرائرٹی دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تم لیٹو بھی تو اپنے دائیں طرف کروٹ پہ لیٹو، دائیں طرف۔ اس کی بھی حکمت ہے۔ ان تمام ناظرین کچھ ہوتی ہیں پاورز، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو پاورز، جس کو میں یہاں پر ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی طاقتیں ہوتی ہیں۔ کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے ناظرین، وہ پھر کسی وقت آپ کو بتائیں گے کہ روحانی اور شیطانی طاقتیں وغیرہ۔ تو ناظرین ہمیشہ جو بھی کام کریں، جو بھی بزرگی والے کام ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی کیے جاتے ہیں، دائیں طرف سے۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، سب سے خاص، بہت سب سے خاص تو نہیں لیکن خاص الخاص، جب بھی پیسے کا لین دین کریں، جب بھی پیسے کا لین دین کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے دیجئے اور اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے کو کہیں، تاکہ آپ کے پیسہ دینے میں برکت آئے، اس کے پیسہ پکڑنے میں برکت آئے۔ اور جب کوئی آپ کو پیسہ دے رہا ہو تو اگر وہ بائیں ہاتھ سے پکڑا رہا ہو، آپ اس سے بولیے کہ مجھے دائیں ہاتھ سے پیسہ پکڑاؤ، اور آپ بھی دائیں ہاتھ سے پیسہ پکڑیں، دائیں ہاتھ سے پیسہ پکڑیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پیسے میں کتنی برکت آئے گی۔ یہ آپ کو ایک کلیو دے رہا ہوں، اور آپ کوشش کیجئے کہ وہ پیسہ لینے کے بعد آپ کے جو دایاں جیب ہے، آپ شلوار قمیض پہنی ہے یا پینٹ شرٹ پہنی ہے، شرٹ پہنی ہے، جو بھی ہے، دائیں والے پاکٹ میں آپ رکھیے اپنی رائٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت جانتا ہے اور اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں۔ آپ کو کلیو بتا دیا، بس اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پیسے کا لین دین ہمیشہ دائیں ہاتھ سے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نہ آئیں، تو آپ اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں، لیکن اس چیز کا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اگر کوئی ٹیچرز یہ دیکھ رہی ہیں تو یہ پوری کی پوری ویڈیو میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ بچوں کو سمجھائیں، تاکہ بچوں کے دل میں بیٹھ جائیں۔ بچے بلینک پیپر کی طرح ہوتے ہیں، کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے آپ لکھیں گے ان کے دلوں پہ چیزیں لکھتی جائیں گی، لکھتی جائیں گی، لکھتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو لین دین اپنے سارے کے سارے دائیں ہاتھ سے کریں۔ کوئی آپ نے چیز خریدی ہے، فروٹ، سبزی، کپڑے، اینی تھنگ، آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں، آپ دائیں طرف سے ہی آپ پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے ہی پیسے پکڑائیں، دائیں ہاتھ سے ہی اپنی چیز کو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں وہ چیز آپ کے کتنے کام آ جائے گی۔ اور اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ بائیں ہاتھ والی لینے والی چیز سے کیا ہے، تو وہ دیکھیں کہ وہ آپ کے کتنے کام آتی ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھی ناظرین آپ کے لیے ویڈیو، امید ہے کہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں اور بھی کچھ بتانے کا ہے لیکن ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔